دکھ دینے والا، اپنے ماں باپ سے رشتہ کاٹنے والا، والمرأة المترجلہ اور مردوں کی نقل کرنے والی عورت، والدیوس اور وہ بے غیرت مرد، وہ بے غیرت بھائی، وہ بے غیرت کیوں ہے میرے بھائی؟ کیونکہ ہم نے اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو، ہم نے ان کی تعلیم کے لیے، ان کی شکچھا کے لیے ہم نے کوئی انتظام نہیں۔ ہم نے اپنے بچوں کو کانوینٹ اسکولوں میں ڈالا، ہمارا بچہ فراٹے دار انگریزی بول رہا ہے، ہمارا بچہ پورے اسکول کو ٹاپ کر رہا ہے، مگر ہمارا بچہ اللہ کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، رسول کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، نماز کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ او لوگوں، بڑے شوق سے اپنے بچوں کو تم کانوینٹ میں پڑھاؤ، بڑے شوق سے تم اعلیٰ تعلیم دلاؤ، مگر اپنے بچوں کو اپنے دین کی تعلیم بھی سکھاؤ، ان کو اسلام کے بارے میں بھی بتاؤ، ورنہ کل آپ کے بچوں کو اسلام سے جوڑنا مشکل ہو جائے۔ آج حالات آپ دیکھیں کیا ہوا۔ بنارس کا ایک واقعہ بھی 1 مہینہ بھی نہیں ہو رہا ہے، مسلمان گھر کی لڑکی گھر سے پردے میں اور نقاب میں برقعے میں نکلتی ہے، گھر والے تو بڑے بے فکر ہے کہ چلو ہماری بچی کالج جا رہی ہے نقاب میں، ایک لڑکے کے ساتھ موبائل پر چیٹنگ شروع کرتی ہے، غیر مذہب کا ماننے والا لڑکا ہے، لڑکی اس سے چیٹنگ شروع کرتی ہے، بات چیت کرتی ہے، ملاقات ہونے لگتی ہے، لڑکا اسے اپنے جال میں پھنسا لیتا ہے، اور پھر وہ لڑکی اس غیر مسلم لڑکے کے ساتھ نکاح کر لیتی ہے، شادی کر لیتی ہے اس کے مذہب کے مطابق، اس کے مذہب میں داخل ہو جاتی ہے، اس کے دھرم کے اندر داخل ہو جاتی ہے اور اسلام کو تیاگ۔ کیا یہ آپ کے لیے شرم کی بات نہیں ہے؟ ہمارے اور آپ کے لیے شرم کی بات نہیں ہے؟ ہم اپنی بیٹیوں کو اس قابل بھی نہیں بنا سکے، ان کو اسلام کی اہمیت بھی نہیں بتا سکے، ان کو ایمان کی اہمیت بھی نہیں بتا سکے۔ ارے اسلام تو وہ دولت ہے، یہ ایمان تو وہ دولت ہے، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہم کو آفر کرے گا۔ اللہ نے فرمایا قرآن کے اندر، ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا۔ او لوگوں جو توحید کے بغیر دنیا سے چلے جائیں گے، جو اسلام کے بنا دنیا سے جائیں گے، جو ایک اللہ کو ماننے والے نہیں ہوں گے، کل قیامت کے دن وہ زمین بھر کے سونا بھی اگر لے کے آ جائیں تب بھی اللہ کے عذاب سے وہ بچ نہیں پائیں گے، وہ جہنم کی آگ کے عذاب سے بچ نہیں پائیں گے۔ یہ ایمان اتنی بڑی دولت ہے۔ آپ غریب ہیں، آپ مزدور ہیں، آپ ٹھیلا چلاتے ہیں، آپ ریڑھی پر سامان بیچتے ہیں، آپ سوکھی روٹی کھاتے ہیں، آپ کا گھر ٹوٹا پھوٹا گھر ہے، لیکن اگر آپ کے پاس ایمان ہے، آپ کے پاس توحید ہے، آپ کا سر ایک اللہ کے آگے جھکتا ہے، رب کعبہ کی قسم آپ سے بڑی دولت کسی کے پاس نہیں ہے۔ آپ اس ارب پتی سے بہتر ہیں، اس کروڑ پتی سے بہتر ہیں جس کے پاس سب کچھ ہے مگر رب کی توحید نہیں ہے، رب کا ایمان نہیں ہے، اسلام ہے۔ ہم اتنے بد نصیب ہو گئے، ہم اپنی بیٹیوں کو توحید کی اور اسلام کی اہمیت بھی نہیں بتا سکے۔ میرے بھائیوں، ارے اسلام تو وہ دولت ہے جس کو پانے کے لیے سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنی بے دردی سے شہادت کو قبول کر لیا۔ ابو جہل نے سمیہ کو ان کے شوہر کے سامنے اور ان کے جوان بیٹے کے سامنے ننگا کر دیا۔ ہائے ہائے، سوچو تو صحیح، ایک ماں کے لیے کتنی ڈوب مرنے کی بات ہے، کتنی غیرت کی بات ہے، کتنی شرم کی بات ہے کہ جوان بیٹے کے سامنے ایک ماں کو ننگا کر دیا جائے۔ او سمیہ، تیرے اسلام کا کیا کہنا، تیرے ایمان کا کیا کہنا، تیرے استقامت کا کیا کہنا؟ تو نے اپنے جوان بیٹے کے سامنے ننگا ہونا تو گوارا کر لیا، مگر اسلام کو تیاگنا تو نے گوارا نہ کیا، تو نے اسلام کو چھوڑنا گوارا نہ کیا۔ سمیہ نے یہ ذلت تو برداشت کر لی مگر اسلام کو نہیں چھوڑا۔ اور پھر وہ وقت بھی آیا جب ابو جہل نے بڑی بے دردی کے ساتھ حضرت سمیہ کو بڑے شرمناک طریقے سے ان کی شرمگاہ کے اوپر حملہ کر کے ان کے شوہر کے سامنے اور ان کے جوان بیٹے کے سامنے شہید کر دیا۔ میری پیاری ماں بہنوں، حضرت سمیہ نے جان دینا گوارا کر لیا، شہادت کی موت کو قبول کر لیا، مگر اسلام کو اور ایمان سے سمجھوتا کرنا قبول نہ کیا۔ وہ لوگوں، آج ہم اپنی بیٹیوں کو اس لائق بھی نہ بنا سکے، وہ عشق اور محبت اور پیار کے لالچ میں آ کر اور کسی کی میٹھی اور چکنی چکنی باتوں میں آ کر آج اسلام کو چھوڑ دیں۔ اس
सारा नतीजा इस बात का है मेरे भाई कि हमने अपने समाज में दीन की तालीम की अहमियत को नहीं समझा। आपका इलाका नेपाल बॉर्डर के करीब है, मुझे नहीं मालूम कि आपके यहाँ लड़कियों की तालीम के लिए कितने इदारे, अगर इदारे नहीं है तो मेरे भाइयों आप अपनी बेटियों को दीनी तालीम देने के लिए इदारे खोलो। हो सके तो एक टाइम खाना खा के एक टाइम भूखे रह जाओ, हो सके तो अपनी मजदूरी में से कुछ पैसे दे दो, हो सके तो मेरी माँ बहनों अपने ज़ेवरात को बेच डालो, मगर अपनी आने वाली नस्ल के ईमान को बचा लो। अपनी बेटियों को दीनी तालीम देने वाले इदारे अपने इलाके में खोल लो, वरना आने वाले 20 सालों के बाद जो हालात होंगे वो बयान के बाद। आज हालात क्या है? आज हमारी मस्जिदों में जुमा का खुतबा होता है, मौलवी साहब बेचारे बड़ी तैयारी करके तकरीर करते हैं, आधा घंटा 40 मिनट, बड़ी कीमती बातें बताते हैं। लेकिन आज आप देख लीजिए बहुत सारी मस्जिदों में तो औरतों का इंतजाम ही नहीं होता। मुझे लगता है कि आपके गांव की मस्जिद में भी औरतों के लिए कोई अरेंजमेंट नहीं है। क्यों नहीं है मेरे भाई? अगर नहीं है तो होना चाहिए। अगर आप जुमा की तकरीर सुनते हैं तो आपके घर की औरतें क्यों नहीं सुनती हैं? अरे आपसे ज्यादा तो उनको दीन की बातों को सुनने की जरूरत है। आप तो जलसों में भी चले जाते हैं, आप तो तकरीरों को भी सुन लेते हैं। आपके घर की औरतों को आज मोबाइल के जरिए बिगाड़ा जा रहा है, आज सोशल मीडिया के जरिए उनके दिमाग को खराब किया जा रहा है। आज उनको बिगाड़ने वाली 1000 चीजें हैं मेरे प्यारे भाइयों। उनको दीन से जोड़ने के लिए, उनको इस्लाम से करीब करने के लिए आपके पास क्या प्लान है, आपके पास क्या स्कीम है? जरा आप अपने दिल पर हाथ रखें।